کبھی آپ نے غور کیا کہ بعض اوقات ہم کسی چیز کے بارے میں صرف سوچتے رہتے ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ چیز ہماری زندگی میں واقعی ہونے لگتی ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا انسانی دماغ میں کوئی ایسی طاقت ہے جسے ہم آج تک پوری طرح نہیں سمجھ سکے؟ آج کی ویڈیو میں سائنس کی روشنی میں ہم ایک ایسی حقیقت دیکھیں گے جس کے بعد آپ کو اپنی سوچ، نیت اور خاموش دعاؤں پر شاید دوبارہ غور کرنا پڑے گا۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان کا دماغ صرف سوچنے کا آلہ نہیں بلکہ ایک انرجی جنریٹر ہے۔ نیورو سائنس کے مطابق ہر خیال ایک الیکٹرو کیمیکل سگنل پیدا کرتا ہے، یعنی ہم جو سوچتے ہیں وہ صرف خیال نہیں رہتا، وہ ایک توانائی بن جاتا ہے، اور یہ توانائی دماغ کے اندر ہی نہیں رہتی بلکہ پورے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہمارے دماغ کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلا ہے کانشیس مائنڈ اور دوسرا ہے سب کانشیس مائنڈ۔ کانشیس مائنڈ وہ ہے جو ابھی آپ کی بات سن رہا ہے، لیکن سب کانشیس مائنڈ وہ ہے جو آپ کے ڈر، آپ کی یادیں، آپ کی خاموش خواہشات سب کچھ محفوظ کر لیتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سب کانشیس مائنڈ فرق نہیں کرتا کہ سوچ اچھی ہے یا بری، جو بات بار بار اس میں ڈالی جائے وہ اسے حقیقت مان لیتا ہے۔ ہارورڈ اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق اگر ایک انسان کسی ایک خیال کو مسلسل کچھ ہفتوں تک سوچتا رہے تو دماغ میں نئے نیورل پیتھ ویز بننے لگتے ہیں، یعنی دماغ خود کو اس خیال کے مطابق ری پروگرام کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈپریشن یا امید دونوں سوچ سے شروع ہوتے ہیں۔ سائنس میں ایک مشہور چیز ہے پلاسیبو ایفیکٹ۔ اس میں مریض کو اصل دوا نہیں دی جاتی بلکہ ایک عام گولی دی جاتی ہے، لیکن مریض کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ دوا کام کرے گی۔ نتیجہ بہت واضح ہوتا ہے، بہت سے مریض واقعی بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ دوا نہیں تھی تو شفا کہاں سے آئی؟ تو سائنس کا جواب ہے کہ مائنڈ باور کر چکا تھا اور جسم نے اس بات کو مان لیا تھا۔ سائنس کہتی ہے جہاں انسان کی توجہ جاتی ہے وہاں اس کی توانائی بھی جاتی ہے۔ جو انسان ہر وقت کمی سوچتا ہے، ناکامی سوچتا ہے، خوف میں رہتا ہے، اس کا دماغ اسی کے مطابق فیصلے کرواتا ہے، اور جو انسان خاموشی سے صبر کرتا ہے، امید رکھتا ہے، شکر کی کیفیت میں رہتا ہے، تو اس کے دماغ کے سٹریس ہارمون کم اور کام ہارمون زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر سائنس رکتی ہے اور ایک خاموش سوال چھوڑ دیتی ہے: اگر نیت، سوچ، یقین انسان کی زندگی بدل سکتے ہیں تو پھر انسان کو اپنی سوچ کا کتنا خیال رکھنا چاہیے؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سائنس کچھ نہیں کہتی، لیکن کچھ صدیوں پہلے ایک نظام زندگی انسان کو خاموشی سے یہی سکھا چکا تھا، ایک ایسا تصور جس میں نیت کو عمل سے پہلے دیکھا جاتا ہے، خاموش یقین کو اہم سمجھا جاتا ہے، اور دل کے حال کو الفاظ سے زیادہ وزن دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی سائنسی تھیوری نہیں، لیکن آج کی سائنس اسی طرف آ کر رک گئی ہے۔ شاید مسئلہ ہماری زندگی میں نہیں بلکہ ہماری سوچ میں ہے۔ شاید جو ہمیں نہیں مل رہا وہ اس لیے نہیں کہ ہم اس کے قابل نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمارا اندر ابھی اس پر یقین نہیں کر پایا۔ سوچ کو سنبھالیے، کیونکہ سوچ ہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہر حقیقت جنم لیتی ہے۔ اور کبھی آپ نے غور کیا کہ کچھ لوگ بہت کم بولتے ہیں، لیکن جب بولتے ہیں تو بات سیدھی دل میں اتر جاتی ہے، اور کچھ لوگ ہر وقت بولتے رہتے ہیں لیکن ان کی بات کہیں ٹھہرتی نہیں۔ سوال یہ ہے، کیا خاموشی کمزوری ہے یا خاموشی کے اندر کوئی ایسی طاقت چھپی ہے جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں؟ خاموشی کو جذبات یا فلسفے کی نظر سے نہیں بلکہ خالص سائنس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ نیورو سائنس کہتی ہے کہ انسانی دماغ دو حالتوں میں کام کرتا ہے: ایک حالت جب ہم بول رہے ہوتے ہیں اور دوسری حالت
جب ہم خاموش ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب انسان خاموش ہوتا ہے تو دماغ بند نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اسی دوران دماغ کے وہ حصے جو سوچ، تجزیہ اور گہرے فیصلوں سے جڑے ہوتے ہیں زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ سائنس میں ایک ٹرم ہے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک۔ یہ دماغ کا وہ نظام ہے جو تب ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب انسان خاموش اور خود میں ہوتا ہے۔ اسی حالت میں انسان اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے، غلطیوں کو پہچانتا ہے اور آنے والے فیصلوں کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ تنہائی کے بعد بالکل بدل جاتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ جب انسان اپنے جذبات کو ہر وقت بول کر باہر نکالتا ہے تو دماغ انہیں پروسیس نہیں کر پاتا، لیکن جب انسان خاموشی سے کسی دکھ، کسی صدمے یا کسی سوال کو اپنے اندر رکھتا ہے تو دماغ اسے گہرائی سے انالائز کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاموش لوگ کم رد عمل دیتے ہیں لیکن زیادہ سمجھ رکھتے ہیں۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ زیادہ بولنے والا انسان اکثر اپنے خیالات کو نہیں بلکہ اپنی بے چینی کو بول رہا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس خاموش انسان ہر لفظ بولنے سے پہلے سوچتا ہے، اور سوچ وہ جگہ ہے جہاں انسان یا تو خود کو توڑتا ہے یا خود کو بناتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق خاموشی سیلف کنٹرول کو مضبوط کرتی ہے۔ جو انسان فوراً جواب نہیں دیتا، ہر بات پر رد عمل نہیں دکھاتا، ہر جذبات کو زبان نہیں دیتا، اس کا دماغ زیادہ بیلنسڈ رہتا ہے۔ ایسے لوگ سٹریس کم اور زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ زندگی کے فیصلے کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو تاریخ میں زیادہ اثر چھوڑنے والے لوگ اکثر کم بولنے والے تھے۔ سائنس کہتی ہے کہ انٹیلیجنٹ مائنڈ زیادہ سنتے ہیں اور کم بولتے ہیں، کیونکہ سننا انسان کے دماغ کو ایکسپینڈ کرتا ہے اور بیجا بولنا دماغ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے۔ خاموش انسان وقت کو مختلف انداز میں محسوس کرتا ہے۔ وہ جلدی فیصلہ نہیں کرتا، لمحوں کو آبزرو کرتا ہے اور حال میں رہنا سیکھتا ہے۔ یہ کوالٹی دماغ کو مضبوط بناتی ہے۔ سائنس یہاں آ کر ایک عجیب بات کہتی ہے۔ خاموشی انسان کے اندر ایک ایسی اویئرنیس پیدا کرتی ہے جو الفاظ سے نہیں آتی۔ یہ اویئرنیس انسان کو خود سے ملواتی ہے اور اس کے اندر ذمہ داری کا احساس جگاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے عمل اور نیت کے بارے میں زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جو انسان اکثر خاموش رہتا ہے وہ اپنے ایکشن کو زیادہ کانشیسلی کرتا ہے، یعنی وہ بولنے سے پہلے نیت دیکھتا ہے اور کرنے سے پہلے سوچتا ہے۔ یہ کوالٹی ہر انسان میں نہیں ہوتی، لیکن جو اس مقام پر پہنچ جائے وہ اندر سے بدل جاتا ہے۔ شاید خاموشی بولنے سے فرار نہیں بلکہ خود سے ملاقات ہے۔ شاید جو لوگ زیادہ خاموش ہو جاتے ہیں وہ کمزور نہیں بلکہ زیادہ جاگ چکے ہوتے ہیں، اور شاید زندگی میں سب سے اہم بات وہی ہوتی ہے جو انسان کبھی اونچی آواز میں نہیں کہتا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو خاموش کر دے تو سمجھ لیجئے یہ اپنا کام کر گئی۔ ڈسکور پوائنٹ، جہاں ہم شور نہیں، سمجھ پیدا کرتے ہیں، سوچ پیدا کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔